مدینے سے 1.5 میل کے فاصلے پر احد کے مقام پر آج حق و باطل کا زبردست معرکہ تھا۔ دنیا کفر کے سارے سورما آہن و فولاد کے محب ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ٹڈی دل کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ادھر سارے قبائل میں شور تھا کہ آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور صفحہ ہستی سے اسلام کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ ادھر مدینے میں جذبات کے ہیجان کا یہ عالم تھا کہ مجاہدین کو رات کاٹنی مشکل ہو گئی۔ جو ہی سویرا ہوا چمکتی ہوئی تلواروں کی جھنکار سے کوچہ بازار گونج اٹھے۔ ہر جوان سر بکف، ہر بچہ کفن بدوش، ہر عورت دست بددعا اور ہر بوڑھا شوق شہادت میں سرشار نظر آ رہا تھا۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاؤں سے لنگڑے تھے، وہ بھی محاذ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ تم معذور ہو، چلنا پھرنا مشکل ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تمہارے 4 بیٹے تو جا ہی رہے ہیں، اب تمہارے ذمہ اسلام کا کون سا حق باقی رہ جاتا ہے؟ انہوں نے جذبات سے بے خود ہو کر جواب دیا، اسلام کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہے، اسلام کا حق یہ بھی ہے کہ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے میری رگوں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو جائے اور میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جائیں۔ میرے لیے کتنی محرومی کی بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں حسرت سے منہ تکتا رہوں۔ اسی بے تابی شوق میں گھر پہنچے تو بیوی نے دیکھتے ہی کہا، جان بچا کر چھپنے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، احد کی طرف جاؤ، آج وہی تمہاری منزل عیش ہے۔ یہ تانا ایک تیز نشتر کی طرح جگر میں پیوست ہو گیا۔ زخم کی چوٹ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تلوار اٹھائی، نیزہ سنبھالا اور قبلے کی طرف رخ ہو کر یہ رقت انگیز دعا مانگی، اے اللہ اب مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لائو۔ اور شوق شہادت کے سرور میں گھر سے باہر نکلے، سیدھے بارگاہ رسالت میں حاضری تھی، صلاۃ و سلام پیش کیا، بیٹھ گئے۔ چند لمحہ انتظار کے بعد جب سرکار متوجہ ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، سرفروش مجاہدین کا لشکر جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائیے، میں بھی شامل ہو جاؤں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، تم پر جہاد فرض نہیں ہے، تم معذور ہو، میدان کارزار میں جا کر کیا کرو گے؟ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، حضور بہت دنوں سے آرزو ہے کہ اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت کی سرزمین پر چہل قدمی کروں۔ سنا ہے کہ میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس 1 قدم کا ہے، اس سے زیادہ قریب مسافت کی کوئی راہ مجھے نہیں مل سکتی۔ پاؤں تو ٹوٹ ہی چکا ہے، اجازت نہ ملی تو دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ حضور میں مانتا ہوں کہ میدان کارزار میں جا کر کچھ نہیں کر سکوں گا، لیکن اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے شہید تو ہو سکتا ہوں۔ ویسے میں معذور ضرور ہوں، لیکن گھائل ہو کر آپ کے قدموں میں تڑپنے کے لیے معذور نہیں ہوں۔ آقا، عالم قدس کا جمال اب 1 لمحہ کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا۔ سرکار میری درخواست قبول کر لیجئے، لشکر آگے بڑھ رہا ہے، اب اجازت عطا فرما دیں۔ بالآخر ان کے پرشوق اصرار پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ اجازت ملتے ہی وہ جھومتے ہوئے اٹھے اور مستانہ وار اداؤں کے ساتھ جست لگاتے، تڑپتے، اچھلتے لشکر سے جا ملے۔ اب ان کی آنکھوں میں یقین کی شمع جل رہی تھی اور نہایت بے تابی کے ساتھ اس ساعت ارجمند کا انتظار کر رہے تھے جب ابدی نیند کے لیے پلک جھپکے اور دوسرے ہی لمحہ آنکھ کھلے تو فردوس کا دلکش نظارہ سامنے ہو۔ احد کا میدان عاشقان اسلام کے قدموں کے نیچے بچھا ہوا تھا اور کوثر کی چوٹیاں جھک جھک کر بلند نیزوں کو سلام کر رہی تھیں۔ کوثر کی شراب وادی کے قریب ہی سے بہہ رہی تھی۔ جنت کا نگار خانہ پہاڑ کے دامن میں نصب کر دیا گیا تھا۔ اسی عالم رنگ و نور میں مجاہدین کے صفیں آراستہ ہوئیں، ہیبت و جلال سے دھرتی کا سینہ دہل گیا۔ وہ تماشا بھی قابل دیدنی تھا جب لشکر کا والی قطار کے ایک سرے پر کھڑے ہو کر اپنے جانثاروں کی فلک پیمائشوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکارہ جنگ بجا، مجاہدین آگے بڑھے، تلواریں چمکیں، بجلی گری، نیزے اٹھے، کمانیں جھکیں اور دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی عالم قیامت خیز میں حضرت عمر بن جموح کو دیکھا گیا کہ وہ بھی اپنے جذبہ ایمانی سے میدان میں بڑھے جا رہے ہیں اور آواز لگاتے جاتے ہیں کہ قسم خدا کی میں جنت کا مشتاق ہوں، صرف ایک ساغر کی آرزو کھینچ کر یہاں تک لائی ہے۔
یہ سینہ ہے، یہ سر ہے، یہ گردن ہے، آؤ مجھے گھائل کرو، میں زخمی ہو کر تڑپنا چاہتا ہوں۔ دشمنان حق کے لہو سے میں اپنی تلوار کی پیاس بجھا چکا ہوں، اب میں خود سیراب ہونا چاہتا ہوں، بس ایک جام کوثر کا انتظار ہے۔ اسی عالم شوق میں مچلتے اکڑتے سینہ تانے آواز لگاتے جا رہے تھے کہ ایک زہر میں بھجا ہوا تیر آیا اور ان کے جگر میں پیوست ہو گیا۔ گھائل ہو کر گر پڑے، رگوں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو گیا۔ ایک لمحہ کے لیے تڑپے اور خاموش ہو گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو روح اس دنیا میں نہیں تھی، فردوس کی سرزمین پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ شہادت کا مشتاق کوثر کا جام خالی کر چکا تھا اور جنت کا شیدائی دختران قدس کے جھرمٹ میں مسکرا رہا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عمرو بن جموح کی اہلیہ شہادت کی خبر پا کر میدان احد میں آئیں۔ چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، عمرو تمہیں سرمدی نعمتوں کی یہ سرخروئی مبارک ہو، حسینان فردوس کی انجمن میں مجھے بھول نہ جانا۔ پیارے، اسی کے لیے دروازے تک میں نے تمہیں رخصت کیا تھا۔ مجھے اپنا بیوہ ہونے کا غم نہیں، تمہاری شہادت کی خوشی ہے، خدا اسی خوشی کو سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر بھیگی پلکوں کے سائے میں انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور جنت البقیع میں دفنانے کی غرض سے شوہر کی لاش کو اس پر بار کیا۔ جو ہی اونٹ کی مہار پکڑ کر مدینے کی طرف بڑھیں کہ اچانک اونٹ بیٹھ گیا۔ ہزار کوشش کی لیکن اونٹ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ دوڑی ہوئی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو یہی حکم ہے کہ تقدیر الہی سے سرتابی نہیں کرے گا۔ اچھا بتاؤ، کیا دم رخصت عمرو بن جموح گھر سے کچھ کہہ کر چلے گئے تھے؟ ہاں، قبلہ رو ہو کر یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لائیو۔ ارشاد فرمایا، ان کی دعا قبول ہو گئی، اب ان کی لاش مدینے واپس نہیں جا سکتی، انہیں یہیں دفن کر دو، میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ آج بھی احد کی وادی میں یہ آواز کبھی کبھی سنائی دیتی ہے، میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس ایک قدم ہے۔ آخرت کے مسافروں پر اس سے زیادہ قریبی مسافت کی راہ کوئی نہیں ہے۔ چند روزہ زندگی کے معاوضے میں دائمی زندگی کا کاروبار یہیں سے ہوتا ہے۔